صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ وضو کے مسائل ہمارے چل رہے ہیں۔ گزشتہ ویڈیو میں وضو کے فرائض کیا ہیں، وضو کا مقام و مرتبہ شریعت کے اندر کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 3 مسائل گزرے تھے کہ 5 انگلیوں کے ساتھ چھٹی انگلیاں آ گئی، چاہے ہاتھ کی ہو چاہے پیر کی ہو، تو اس کو دھونا کیسا ہے۔ اور اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 2 کہ اگر کسی کے قدرت سے ایک ہاتھ 2 ہاتھوں کی جگہ اور 1 ہاتھ زیادہ ہو گیا یا 4 ہاتھ ہو گئے تو اس کا کیا حکم ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ آدمی جس کے ہاتھ پیر شل ہو گئے ہوں، یعنی کام کرنا بند ہو گئے ہوں اور ان ہاتھ پیروں سے کام نہیں کر سکتا، تو ان کا کیا حکم ہے۔ تو یہ 3 مسائل گزشتہ ویڈیو میں گزرے تھے۔ آج کے ویڈیو میں وضو کے ہی مسائل بیان ہوں گے، اور مکمل جو ہے آج کے ویڈیو میں 10 مسائل ہیں۔ ساتھی غور سے سننے کی کوشش کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ مسئلہ نمبر 1، اعضائے وضو میں، یعنی وضو کے جو 4 فرض ہیں۔ پہلا چہرہ دھونا، دوسرا دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دھونا، تیسرا چوتھائی سر کا مسح کرنا، چوتھا دونوں پیر ٹخنوں تک دھونا۔ یہ 4 جو ہیں فرض ہیں۔ پہلا فرض چہرہ دھونا ہے۔ چہرے میں اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں، جیسا کہ آنکھ ہے، اور اسی طریقے سے ناک ہے، کان ہے، اور منہ ہے، اور یہ بھویں ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں چہرے کے اندر آتی ہیں، اور اسی طریقے سے داڑھی ہے، مونچھ ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے تعلق سے، اور اعضائے وضو کو دھوتے وقت، آج کا پہلا مسئلہ، اعضائے وضو کو دھوتے ہیں ہم، دھوتے وقت دھونے کے بعد پانی کے 1-2 قطرے زمین پر گرنا بہت ضروری ہے۔ چہرہ دھو رہے ہیں، دھو لیا چہرہ، تو چہرہ دھلنے کے بعد 1-2 قطرے وضو کے پانی کا زمین پر گرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی جو ہے ایسا وضو کر رہا ہے جس کا 1 قطرہ بھی زمین پر نہیں گر رہا ہے، اور یہ اس صورت پہ ہوگی جبکہ آدمی پانی سے وضو نہ کرے بلکہ پانی سے صرف ہاتھ پیر بھگا لے، یہ اس وقت ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی چہرے پر پانی ڈالے گا تو لا محالہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے چہرے سے 1-2 قطرے زمین پر ضرور گریں گے۔ تو نہ گرنے کی صورت کب ہے؟ جبکہ آدمی جو ہے پانی نہ ڈالے بلکہ پانی سے جو ہے صرف اپنے چہرے کو بھگا لے، تو اس وقت جو ہے پانی کے قطرے نہیں گرتے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی جو ہے برفیلی علاقے میں رہتا ہو، یا پھر اپنے ہی علاقے میں ہے لیکن برف جو ہے بہت جمی ہوئی ہے، یا پھر کوئی آدمی جو ہے ایسا ہے جس کے پاس جو ہے پانی نہیں ہے، صرف مشین سے بنایا گیا برف اس کے پاس موجود ہے، اس سے آدمی وضو کرنا چاہتا ہے، اور وہ وضو اس طرح کر رہا ہے کہ برف تو پانی ہی ہے، پانی سے ہی برف بنتا ہے، تو وہ آدمی جو ہے یہ سوچ کر کے بھئی برف بھی وہی ہے، پانی بھی وہی ہے، دونوں چیزیں وہی ہیں، لیکن پانی میں جو ہے پتلا پن رہتا ہے، اور برف جو ہے پانی ہے لیکن جمع رہتا ہے پانی، اور گاڑھا ہو جاتا ہے اور جم جاتا ہے پانی،
بس اتنا ہی فرق ہے، کوئی اور فرق نہیں ہے، اس طرح سمجھ کر کوئی آدمی برف کا ٹکڑا لے کر اپنے چہرے کو، اپنے ہاتھ کو اور اسی طریقے سے اپنے پیروں کے اوپر پوچھ کر وضو کرنا چاہے تو اس وقت اس کا وضو نہیں ہو سکتا۔ ضروری ہے کیا کہ بھئی پانی جو ہے، پانی سے اعضاء وضو کو دھونے کے بعد ان اعضاء سے ایک دو قطرے جو ہے پانی زمین پر گرے، یہ ضروری ہے۔ اور یہ برف سے ہے نا، وہ وضو کرنے پر برف سے جو ہے اعضاء وضو کو جو ہے پوچھنے پر ایک دو قطرے پانی کے زمین پر نہیں گرتے، تو اس صورت میں یہ صورت جو ہے جائز نہیں ہو سکتی۔ اس طرح اگر کوئی جو ہے وضو کرے تو اس کا وضو نہیں ہو سکتا۔ اب مسئلہ نمبر 2، ابھی میں نے کہا کہ بھئی چہرے میں جو ہے آنکھ ہے، بھویں ہیں، اور اسی طریقے سے مونچھ ہے، داڑھی ہے، اور اسی طریقے سے ناک ہے، کان ہے، زبان ہے، یہ منہ ہے، یہ سب آتے ہیں۔ تو کیا یہ آنکھ ہے اور اسی طریقے سے ناک ہے اور اسی طریقے سے منہ ہے اور اسی طریقے سے کان ہے، تو ان کے اندر کے حصے کو بھی دھونا ضروری ہے یا نہیں؟ مسئلہ ہے، سوال۔ تو فقہاء کرام یہی جواب دیتے ہیں کہ بھئی چہرہ تو دھونا فرض ہے، لیکن آنکھ کے اندر کا حصہ دھونا، ناک کے اندر کا حصہ دھونا، منہ کے اندر کا حصہ دھونا، اور یہ ہونٹ جو ہے، یہ ہونٹ کے اندر کا حصہ دھونا، اور ناک کے کان کے اندر کا حصہ دھونا، یہ ضروری نہیں۔ اگر کوئی آدمی جو ہے بھئی چہرہ دھونا فرض جو ہے قرار دے دیا گیا ہے، چلو آنکھ کے اندر کے حصے کو دھونے بیٹھ رہا ہے، اب دھو رہا ہے، ناک اندر کا حصہ دھو رہا ہے، ناک کے اندر کا حصہ، اور اسی طریقے سے منہ کے اندر کا حصہ دھو رہا ہے، تو اس سے اس کو بڑی تکلیف ہوگی اور آدمی جو ہے بہت پریشان ہو جائے گا اور ان اعضاء میں جلن پیدا ہو جائے گی، ایک قسم کی تکلیف جو ہے آدمی کے اعضاء میں پیدا ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہماری شریعت ایسی نہیں کہ بھئی آدمی کو اس کے طاقت سے بڑھ کر کوئی کام کرائے، تو اس لیے ظاہری حصے کا دھونا ضروری ہے۔ ہاں، اللہ یہ کہ آنکھ سے جو گندگی جمع ہو کر جو اس طرح یہ کونے میں جو جمع رہتی ہے، اس گندگی کو صاف کر کے اس کے نیچے پانی پہنچانا ضروری ہے، اور گندگی جو جمع ہو کر، گندگی نکل کر جو جمع ہوتی ہے وہ آنکھ کے اندر کے حصے میں جمع نہیں ہوتی بلکہ باہر کے حصے میں ہی جمع رہتی ہے، تو اس کو جو ہے صاف کر کے اس کے نیچے پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے کوئی آدمی ایسا ہے کہ بھئی اس کے بھویں جو ہے بہت ہی زیادہ ہے، بہت ہی زیادہ ہے، اور داڑھی کسی کی جو ہے بہت ہی گھنی ہے، اور اتنی گھنی ہے یہ بھویں بھی اور اس کی داڑھی بھی کہ بھون کے نیچے جو چمڑا ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے، اور اسی طریقے سے داڑھی کے نیچے جو چمڑا ہے وہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو ایسے آدمی کے لیے بھی شریعت یہی کہتی ہے، ہمارے جو ہے فقہاء کرام یہی فرماتے ہیں کہ بھئی بھون کے نیچے جو چمڑا ہے وہاں تک پانی پہنچانا کوئی ضروری نہیں، اور اسی طریقے سے داڑھی کے نیچے جو چمڑا ہے، گھنی داڑھی، چھوٹی داڑھی، ہلکی داڑھی نہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ داڑھی میں اور بھوے میں فرق ہے۔ وہ بھوے اور وہ جو ہے داڑھی کے بارے میں یہاں کہا جا رہا ہے جو بالکل گھنی ہو اور بہت زیادہ ہو، تو اس داڑھی اور اس بھوے کے بارے میں یہاں جو ہے بتایا جا رہا ہے۔ ہلکی بھوے جو عام طور سے ہماری رہتی ہیں، یہ بھوے جو ہے اس سے جو ہے اوپر سے چمڑا نظر آ رہا ہے، تو اس کا جو ہے اندر تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے داڑھی گھنی داڑھی نہیں ہے بلکہ ہلکی پھلکی داڑھی ہے اور چمڑا جو ہے نظر آ رہا ہے، تو اس کے اندر تک جو ہے پانی پہنچانا ضروری ہے۔ گھنی داڑھی اگر ہو تو صرف جو ہے اوپر کے حصے میں پانی بہا دیا تو کافی ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 3، بہت سارے لوگ جو ہے اپنے سروں میں اور اسی طریقے سے اپنی داڑھی میں جو ہے مہندی لگاتے ہیں۔ مہندی لگانے سے وضو ہوگا یا نہیں؟ مہندی لگانے سے وضو ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی مہندی کا استعمال کر رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے استعمال کرنے کے بعد وضو کر رہا ہے، غسل کر رہا ہے، تو اس کا وضو بھی ہو جاتا ہے اور غسل بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن مہندی کے نام سے آج کل بازاروں میں جو چیز مل رہی ہے، اور بہت سارے لوگ تو کالی مہندی جو ہے استعمال کرتے ہیں،
اس میں بہت ساری بحث ہے کالی مہندی کے تعلق سے، لیکن عام لوگوں کے لیے یہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایسی مہندی کہ بھئی جو مہندی پانی جو ہے وضو کا پانی، غسل کا پانی بال تک پہنچنے میں مانع ہوتا ہو، ایسی مہندی تو بالکل جائز ہے، اس کو مہندی نہیں کہا جا سکتا، بلکہ وہ جو ہے پینٹ کے حکم میں آ جاتا ہے کہ یہ بال مثال کے اعتبار سے مہندی لگا لیا، مہندی لگانے کے بعد بھی یہ بال ایسا ہی رہتا ہے۔ لیکن اگر بازاروں میں جو مل رہی ہے آج کل مہندی کے نام سے جو کلر مل رہا ہے، چاہے وہ کالا کلر ہو یا لال کلر ہو، وہ کلر جو مل رہا ہے اگر وہ کلر استعمال کر لیا اور وہ کلر ایسا ہے کہ پینٹ کے جیسا ہے کہ یہ بال اس کے اوپر لگا لیے، لگانے کے بعد پینٹ کی طرح اس طرح جم جائے اور پانی جو ہے بال تک پہنچنے میں نہیں پہنچنے دیتا وہ پینٹ، تو وہ بالکل جائز نہیں، اس سے وضو نہیں ہوتا، غسل بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے بہت ہی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بعض لوگ جو ہے بہت شوق سے لگاتے ہیں کالا جو ہے جو پینٹ ہے، جب پوچھیں تو یہی کہتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ تو جو ہے کالی مہندی ہے، مہندی کالی آتی ہی نہیں۔ اس میں جو ہے بہت لمبی چوڑی بحث ہے، مہندی جو ہے وہ لال رہتی ہے، اور لال مہندی اگر کوئی آدمی استعمال کر لے تو اس کے لیے کوئی مذائقہ نہیں، اس کا وضو بھی ہو جاتا ہے اور جو ہے اس کا جو ہے غسل بھی ہو جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 4، بہت ساری مستورات وہ ہیں جو اپنے ناخنوں پر نیل پالش کا استعمال کرتی ہیں، کیا اس کے رہتے ہوئے وضو ہوگا یا نہیں؟ سوال۔ تو اس کا جواب ہمارے فقہا یہی دیتے ہیں کہ بھئی نیل پالش وہ ہے، وہ ایک پینٹ کی قسم ہے، پینٹ کی ایک قسم ہے، وہ پینٹ کی طرح رہتا ہے، پینٹ اگر لگ گیا تو پانی اس کے نیچے نہیں پہنچتا، تو نیل پالش بھی اگر لگا لیے تو لگانے کے بعد پانی نیچے تک ناخن تک نہیں پہنچتا، تو اس لیے نیل پالش کو جو ہے صاف کر کے ہی وضو غسل کرنا ضروری ہے۔ اگر اس کے ساتھ وضو غسل کر لیے تو وضو بھی نہیں ہوگا ہمارا، غسل بھی نہیں ہوگا۔ اب اسی طریقے سے بہت ساری مستورات وہ ہیں جو اپنے ہونٹوں پر جو ہے لپسٹک کا استعمال کرتے ہیں، تو کیا اس کے استعمال سے وضو ہوگا یا نہیں؟ کچھ لپسٹک وہ ہیں جن سے جو ہے پانی ہونٹوں تک نہیں پہنچتا، وہ کون سی ہے؟ جو تہ جم جاتی ہے ہونٹوں کے اوپر، جس کی تہ جم جاتی ہے یعنی بہت جو ہے گاڑھا رہتا ہے اور جو ہے پینٹ کی طرح رہتا ہے، تو اگر ایسا لپسٹک استعمال کر رہی ہیں عورتیں تو اس کو دھونا ہے، دھونا ضروری ہے، اس کے بعد جو ہے وضو غسل کرنا ضروری ہے۔ اب اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 6، وضو اعضاء وضو میں یا پھر جو ہے بدن کے کسی حصے میں پینٹ لگ گیا، پینٹ لگ جانے کے بعد وہ حصہ جو ہے وضو کے اعضاء میں نہیں آتا تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن بدن میں آتا ہے، جب غسل واجب ہوتا ہے تو غسل کرنا ضروری ہے ہی، سر کے بال سے لے کر پیر کے تلوے تک بدن کا ہر حصے کو تر کرنا ضروری ہے، ہر حصے کے اوپر پانی بہانا ضروری ہے۔ اب جو ہے جہاں پینٹ لگ گیا وہاں جو ہے پانی نہیں پہنچتا، تو اس لیے اس پینٹ کو کسی بھی حال میں بدن سے الگ کرنا ضروری ہے۔ اور یہ مسئلہ ان حضرات کے لیے میں خاص کر کے عرض کرتا ہوں جو لوگ پینٹر ہیں، پینٹ کا کام کرتے ہیں، وہ حضرات جو ہے اس مسئلے کے اوپر دھیان دیں، کیونکہ اس لیے کہ ان کا پیشہ ہی وہی ہے، ان کا کام ہی وہی ہے۔ پینٹ لگ گیا اور اس کے بعد جو ہے ایسے ہی جو ہے وضو کر رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں اور جو ہے عبادتیں کر رہے ہیں، تو اس سے جو ہے وضو غسل نہیں ہو سکتا، بہت جو ہے احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 7، اوٹ ڈالنے کے بعد جو نشان ہمارے ناخنوں پر لگاتے ہیں، اوٹ کا نشان، سوال یہ ہے کہ بھئی اوٹ کا نشان لگنے کے بعد اس سے وضو ہوگا، غسل ہوگا یا نہیں؟ تو فقہاء کرام اس کا جواب یہی دیتے ہیں کہ بھئی اوٹ کا جو نشان ہے وہ پینٹ کے حکم میں نہیں آتا، وہ پینٹ کے حکم میں نہیں آتا، بس وہ ایک سیاہی کی طرح ہوتا ہے اور یہ جو ہے انک کی طرح ہوتا ہے، تو وہ اگر لگا لیے تو جتنے دن بھی رہے گا اتنے دن ہمارا وضو بھی ہو جائے گا اور غسل بھی ہو جائے گا، اس سے کوئی پریشانی کی بات نہیں۔
اور اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 8، آج کل جو ہے فیشن بہت جو ہے ہو رہا ہے، فیشن کے نام سے جو ہے قسم قسم کی جو ہے سٹائل جو ہے قسم قسم کی جو ہے سٹائل اختیار کیے جا رہے ہیں۔ اس میں سے ایک جو ہے ناخن لمبے رکھنا، یہ بھی ایک جو ہے ایک طرح کا سٹائل ہو چکا ہے، اور ناخن جو ہے بہت سارے لوگ لمبے رکھتے ہیں، اور خصوصاً جو ہے مستورات جو ہے وہ ناخن جو ہے لمبے رکھتے ہیں۔ کچھ مستورات ہیں، یہ نہیں کہ بھئی ساری مستورات یہ غلطی کرتی، ایسی بات نہیں، کچھ مستورات وہ ہیں، کچھ عورتیں ہماری، کچھ مائیں، کچھ بہنیں ایسی ہیں جن کو جو ہے ناخن لمبے رکھنے کا شوق ہے۔ وہ مسئلہ الگ ہے کہ بھئی ناخن لمبا رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے، جب وہ جو ہے اس کے تعلق سے بات آئے گی تو وہاں میں بتاؤں گا۔ لیکن اب جو ہے وضو کے مسائل چل رہے ہیں، اگر کوئی چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو ناخن لمبے رکھ لیے تو ناخن کے نیچے انگلی کے جو پور ہوتا ہے، پور کس کو کہتے ہیں؟ انگلی کا سر، یہاں تک جو ہے پانی کا پہنچنا ضروری ہے۔ ناخن لمبا رکھ لیے اور پانی جو ہے یہاں تک نہیں پہنچ رہا ہے تو وضو نہیں ہوگا ہمارا، غسل بھی نہیں ہوگا۔ تو ناخن جو لوگ لمبے رکھ رہے ہیں، یا پھر ناخن میں لمبے ناخن میں جو ہے میل جمی ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے آٹا لگا ہوا ہے یا کوئی اور چیز لگی ہوئی ہے جو پانی کو اس کے اندر تک پہنچنے میں مانع ہو رہا ہے، تو اس آٹے کو، اس گندگی کو اور اس میل کو نکال کر یہاں تک جو ہے پانی پہنچانا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 9، بہت سارے لوگ جو ہے انگوٹھی کا استعمال کرتے ہیں۔ تو انگوٹھی اگر کوئی ساتھی جو ہے، کوئی ہمارا جو ہے ساتھی پہن رہا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ بھئی اگر انگوٹھی ڈھیلی ہے تو کوئی بات ہی نہیں، ڈھیلی انگوٹھی کے نیچے پانی پہنچ جاتا ہے۔ بھئی ایسی انگوٹھی ہے جو بہت ہی جو ہے ٹائٹ رہتی ہے اور اس کے نیچے پانی نہیں پہنچتا، تو ایسی انگوٹھی کو جو ہے حرکت دینا وضو میں، غسل میں ضروری ہے۔ حرکت دے کر، ہلا کر، سامنے پیچھے کر کے انگوٹھی اس کے نیچے، انگوٹھی کے نیچے پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اگر پانی نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا، عبادتیں قبول نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 10، آخری مسئلہ ہے، اعضائے وضو میں سے کہیں جو ہے چوٹ لگ گئی، مار لگ گیا، زخم آ گیا تو زخم پر دوا لگاتے ہیں، تو وہ دوے کے رہتے ہوئے وضو ہوگا یا نہیں؟ مسئلہ ہے۔ اس کا جواب فقہاء کرام یہ دیتے ہیں کہ بھئی اگر دوا کھریچنے میں، دوا کو نکالنے میں زخم بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، یا تکلیف زیادہ ہونے کا اندیشہ ہے، یا وہ دوا ایسی ہے زخم سے لگ چکی ہے بالکل اور وہ دوا نہیں نکلتی، جیسا کہ چونا وغیرہ کا جو ہے استعمال ہوتا ہے، وہ چونا جو ہے نہیں نکلتا، اگر نکالیں گے تو آدمی کو بہت تکلیف ہوگی، تو ایسا دوا اگر ہے، ایسی دوا اگر ہے اور نکالنے میں جو ہے آدمی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، تو ایسے موقع پر اوپر سے پانی بہا دینا کافی ہے۔ ان کے لیے ضروری ہے کہ بھئی اس دوے کو کھینچو، اس دوے کو کھریچ دو، اس کے بعد جو ہے نیچے تک پانی پہنچاؤ، ان کے لیے کوئی ضروری نہیں۔ اب اسی طریقے سے اسی مسئلے کا ایک حصہ، سردی کا موسم جب آتا ہے، ٹھنڈ کا زمانہ جب آتا ہے، تو ٹھنڈ کے زمانے میں کیا ہوتا ہے، اکثر لوگوں کے پیر پھٹتے ہیں، ایڑی کے اور اسی طریقے سے انگلیوں کے درمیان میں پیر جو ہے پھٹتا ہے، اور جب پیر پھٹتا ہے تو آدمی کو تکلیف ہوتی ہے چلنے پھرنے میں، تو لوگ کیا کرتے ہیں، ان پیروں کے پھٹن میں، پیر کا جو حصہ پھٹ چکا ہے ایڑی کا، سردی کی وجہ سے، ایڑی کا ہو یا پھر جو ہے انگلیوں کا ہو، تلوے کا، کوئی بھی ہو، اور اس پہ دوا لگائے ہیں، تو اب جو ہے ایسا پھٹن جس پہ دوا لگایا گیا ہو، کیا اس دوے کو نکالنا ضروری ہے؟ مسئلہ سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہی دیا جائے گا کہ بھئی یہ جو حصہ ہے، اعضائے وضو کا جو حصہ ہے پیر کا، ایڑی کا، اس کو دھونا ضروری ہے، اور اس کا پھٹن جو ہے یہ اس کا کہاں تک دھونا ضروری ہے؟ صرف اوپر تک کا حصہ ہے، اندر کا حصہ دھونا فرض نہیں۔ جیسا کہ ابھی میں نے مسئلہ نمبر 2 میں کہا تھا کہ آنکھ کے اندر کے حصے کا دھونا
کوئی ضروری نہیں. تو اسی طریقے سے پیر کا جو پھٹن ہے اور اس پھٹن کے اندر کے حصے کا دھونا کوئی ضروری نہیں. اس میں اگر دوا لگی ہوئی ہے تو اس کو جو ہے صاف کر کے نکال کر دھونا کوئی جو ہے ضروری نہیں ہے. اسی کے اوپر جو ہے اگر پانی بہا دیا تو وضو ہو جائے گا، غسل ہو جائے گا. تو یہ ہمارے جو ہے وضو کے تعلق سے 10 مسائل تھے. آپ حضرات کے سامنے میں نے جو ہے ان 10 مسائل کو رکھے. اور بھی جو ہے بہت سارے مسائل ہیں. وہی میں کہتا رہتا ہوں کہ بھئی بہت باریک مسائل جو ہے بیان کرنے کی ضرورت نہیں. اگر کسی کو کوئی ضرورت ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بھئی باریک مسائل جاننا ہے تو وہ الگ سے آدمی جو ہے رابطہ کرے، کامنٹ کرے، انشاءاللہ ہم اس کا جواب دیں گے. تو ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ساتھی جو ہے ہمارے چینل کو جو ہے شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کوئی مسئلہ ہو تو کامنٹ کے ذریعے سے پوچھیں تو انشاءاللہ وقت دیکھ کر اس کا صحیح جواب انشاءاللہ آپ تک پہنچایا جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج پیر کا دن ہے تو آج جو ہے آج سے انشاءاللہ درس حدیث شروع ہو رہی ہے. بخاری کا درس شروع ہو رہا ہے عشاء کی نماز کے بعد. تو جتنے ساتھیوں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے ہر ساتھی کوشش کرے کہ بھئی عشاء کی نماز ہماری مسجد میں، فردوس مسجد میں 8 بجے جماعت ہے. پوری 8 بجے اذان، 8 بجے جماعت. تو ہر ساتھی جو ہے نماز سے پہلے فردوس مسجد کو پہنچنے کی کوشش کرے. اور نماز کے بعد سنت و نفلوں سے فارغ ہونے کے بعد مجلس شروع ہو جائے گی درس حدیث کی اور آدھے گھنٹے کی مجلس رہے گی. جس طرح تفسیر جو چل رہی ہے آدھے گھنٹے کی، اسی طریقے سے. تو ہر ساتھی جو ہے اس کے بارے میں فکر مند ہو، فکر کریں، خود بھی آئیں اور اپنے دوست احباب کو بھی بلا کر لانے کی کوشش کریں. کثیر تعداد میں ساتھی جو ہے آنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اس کا بہت بڑا فائدہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی دیں گے اور بہت اچھا بدلہ اللہ رب العزت آخرت میں بھی دیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کی، مسائل کو سمجھنے کی اور مسائل کے مطابق اعمال جو ہے مکمل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.